ہماری نیکیاں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمائے اس آیت کریمہ میں كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، اور بشبہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں گفتگو کا موضوع ہے قربانی کا مفہوم و مطلب، یا یوں کہہ لیجیے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول نے تمام انسانوں کے لیے کیا پیغامات، کیا سبق چھپا کر رکھے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ مختصراً ان پر گفتگو کریں گے۔ ہم اور آپ قربانی کے وقت میں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو صرف جانور ہی ذبح نہیں کرتے ہیں، یا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ جمع ہو جائیں اور نئی نئی ڈشیں بنا لیں، یا کھان پکوان کیا جائے اور اپنے تہوار کو ختم کر دیا جائے، یا کسی جانور کو مارنا مقصد ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کسی جانور کو ختم کرنا مقصد ہو، ایسا بھی اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ کسی جانور کا گوشت کاٹ کر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ مقصد بھی قربانی کا نہیں ہے۔ قربانی کے دن بہت سارے لوگ نئے نئے فوٹوز میں سوشل میڈیا پر ڈال کر اپنی قربانی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ میں کہ قربانی کا یہ فلسفہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں قاف، را اور با سے بنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی لفظ کو، اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے قریب ہونا۔ جو قربانی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے قریب ہونا۔ تو ہم قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں، یہ لفظ سے ہمیں معلوم ہوا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر ہم پوری قربانی کا مطلب نکالنے کی کر دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی نیت کے ساتھ اپنے مال میں سے یا کسی جانور کو یا کوئی اور بہتر کام کر کے ہم کوئی قربانی پیش کریں، یہ پوری قربانی کا مطلب ہے۔ لیکن جب ہم اسے عید الاضحیٰ والی قربانی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم عبادت کی نیت کے ساتھ اس جانور کو قربان کریں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قربانی کا جو پہلا فلسفہ یا مقصد یا اس کے پیچھے جو سبق ہے ہم اور آپ کے لیے، وہ ہے اخلاص۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں
سورہ نعم سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو مطلب ہوا للہ رب العالمین عالم کے پالنے والے اللہ کے لیے یہ نماز ہے اور قربانی ہے اور یہ زندگی اور یہ موت اور زندگی کا لفظ ذکر کر کے بیان کر دیا کہ اس کے درمیان میں یہ زندگی اور یہ موت ان دونوں کے درمیان میں جو نیک کام ہوں گے وہ صرف اور صرف جب اللہ کے لیے ہوں گے تبھی جا کر وہ قابل قبول ہوں گے. لہذا نماز ایک اہم عبادت ہے اور قربانیوں میں جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہے، اس لیے اس کا الگ سے ذکر ہوا ہے. کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی نیک کام آپ اٹھا کر دیکھیں اخلاص اس کے اندر ریڑھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جسم میں، ایسے اس کا مقام ہے. کتنا ہی اچھا کام کر لیں آپ، اگر اس میں دکھاوا ہے، ریا ہے، احسان کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی کے اوپر، تو اس نیک کام کو یہ آپ کا دکھاوا، یہ ریا کرنا، یہ احسان کرنا مٹا دیتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور آپ چھوٹی سی نیکی کریں اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو وہ نیکی بہت بڑا مقام رکھتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. تو اخلاص کا ہونا یعنی خالص قربانی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ اس نیک عمل کو اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اور 11 مہینوں میں جو آپ دوسرے نیک کام کرتے ہو انہیں ان کے اندر کیوں دکھاوا کرتے ہو، اس میں بھی اخلاص کو اپناؤ. قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے پہلا. اور دوسرا سبق یہ قربانی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ سورہ حج کی سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 37 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جو ایک الگ سے مقصد ہے، فلسفہ ہے، وہ ہے تقوی. تقوی یعنی پرہیزگاری. تمام مسلمانوں کو تقوی کے مقام پر یہ چھوٹی سی قربانی کا جو عمل ہے یہ لاحق کرتا ہے. تمام لوگوں سے اس بات کے لیے یہ قربانی کا عمل لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ تمام گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاؤ، کیونکہ آپ اپنے مال میں سے ایک پاکیزہ مال نکال کر کیا کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کر رہے ہو. تو اب دوسرے جو آپ کے گناہ ہیں ان سے بھی نفرت کر لو آپ، اور جتنی نیکیاں ہیں ان کا شوق پیدا کر لو. اور اللہ رب العالمین نے صاف اظہار کیا لن ینال اللہ لحومها، اللہ رب العالمین کو ہرگز ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس دلوں کا حال تقوی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اس کا مطلب ہمیں اس کام سے کتنی دلچسپی ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ ہم اسے کر رہے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، کس انداز میں اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اصل ہے. اور جب قربانی میں یہ کام ہم کر رہے ہیں تو پھر اور نیک کاموں میں عبادت ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، سچ بولنا ہے، ان تمام کاموں میں یہ ہمیں تقوی کو پہلے مقام پر رکھنا ہے، تبھی جا کر ہماری نیکیاں قبول ہوں گی. اللہ رب العالمین نے آگے فرمائے اس آیت کریمہ میں کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمام جانوروں کو تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، تمام جانوروں کو. اور لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اللہ رب العالمین کا اس لیے تم نام بلند کرو
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. نام بلند کرو اس کا کہ تم قربانی کے دن اللہ رب العالمین کی کھلی حکمت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی دیکھتے ہو. بڑے بڑے جانور ہیں، وہ آپ کی طاقت سے کئی گنا طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے تابع کر دیا ہے، انڈر میں کر دیا ہے. رب العالمین فرمایا کہ یہ جو کام کیا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس پر اللہ کا نام بلند کرو. اور آپ کو اس بات کی ہدایت دے دی کہ آپ نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے بھی اللہ رب العالمین کا نام بلند کیجئے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نیکی کرنے والوں کے لیے مطلب جو بھی ایسے کام کرے گا، کوئی سوچے کہ خون پہنچتا ہے، کوئی سوچے کھال ہڈیاں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پاس تو پہنچ گیا، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. پورے خلوص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ میں عمل کرنا ہے، تب جا کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تقویٰ. اور یہ قربانی کا ایک بہت بڑا سبق ہے. قربانی کا ایک اور سبق یہ ہے کہ قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں قربانی کے اندر جس جانور میں آپ شریک ہیں اس میں کوئی دوسرا شریک ہوگا نہیں. کیوں؟ قربانی آپ کی خراب ہو جائے گی. قربانی کو کون قبول کرے گا؟ صرف اللہ. قربانی کس کے لیے کی جائے گی؟ صرف اللہ کے لیے. یہ قربانی آپ سے کہتی ہے کہ جب یہ نیکی اللہ قبول کرتا ہے تو اور نیکیاں دوسروں کے سامنے کیوں؟ اور نیکیاں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیوں؟ آئے دن لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بہت سارے نیک کام کر رہے ہیں. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں. لیکن قربانی یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اور صرف جو قربانی اتنا بڑا نیکی کا کام اللہ اکیلا قبول کر رہا ہے، للہ رب العالمین، صرف اللہ ہی کے لیے وہ کیا جائے گا، تو پھر اور نیکیاں کیوں ایک دوسرے کے لیے کی جا رہی ہے؟ تو قربانی ہمیں یہ توحید کا، یکجہتی کا، ایک ساتھ کا سبق دیتی ہے کہ ایک ساتھ سارے لوگ قربان کرتے ہیں، ایک طرح قربان کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اور آپ کو قربانی کا یہ سبق بھی سمجھنا چاہیے. قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا بھی حکم دیتی ہے. کیونکہ قربانی کے اندر جو سنت ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک بہترین نمونہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید نے دوسری جگہ اعلان کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے گرو ہیں. قرآن مجید نے اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور وہ نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے سچے پکے اللہ کے فرمانبردار مسلمان تھے. تو اس عظیم ہمہ جہد شخصیت جس کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اس شخصیت کو پڑھنے کا، اس عظیم رہنما کو اپنی زندگی میں اس کے سبق، اس سے جو تجربات ہیں وہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کا یہ موقع آتا ہے کہ ایک بڑی ہستی کو پڑھا جائے جس نے تنہا اکیلے توحید کا کام کیا ہے، جس نے پوری دنیا کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس لیے اللہ رب العالمین قربانی کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر لوگوں کو ابھارتے ہوئے یہ پیغام قربانی دیتی ہے کہ میں جس کا طریقہ ہوں، جس کی سنت ہے، اس آدمی کو دیکھو، وہ توحید پر بلا چون چرا اللہ کے حکم پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عمل کرنے والا آدمی تھا. اس کے سامنے آگ ٹھنڈی پڑ گئی، اس کے سامنے وقت کا بڑا بادشاہ زیرو ہو گیا.
دنیا نے اس کے ساتھ یکجہتی اپنا کر اس کو ختم کرنے کی سازش رچی، مگر وہ آدمی اکیلا امت اور جماعت کا رول ادا کرتا چلا گیا۔ امت محمدیہ کے اندر بھی بے شمار کافی ایسی سنتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اور ہم اور آپ دین اسلام کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا اور کہا کہ یہ جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار ہے، یہ ہمیں پسند ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے، چنانچہ اس کو اسلام بنا کر پیش کیا۔ تو یہ ہمارے سامنے بات آئی کہ قربانی ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے، قربانی ہمیں اتباع سنت کا بھی سبق دیتی ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، سنت سے ہٹ کر عمل نہیں کیا جائے۔ اگر سنت سے ہٹ کر عمل کیا تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی یہ سبق دیتی ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر 5500 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے الفاظ ہیں، عن جندب بن سفیان البجلی قال ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم فاذا اناس قد ذبحوا ضحایاهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ پوری کی پوری روایت جب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت جو قربانی ہے یہ ہمیں سنت پر کس انداز میں ابھار رہی ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ اس حدیث پاک میں ذکر ہوا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5500 نمبر کی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی، صحابہ کرام اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں عید کی نماز سے پہلے ہی کر لی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی ابھی اور پہلے ہی انہوں نے قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے ہی ذبح کر چکے اپنے جانور کو، جس نے نماز سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسلام کا یہی عمل ہے۔ جانور آپ نے قربان کر دیا، کام کر دیا آپ نے، ایسا نہیں کہ آدھا قبول ہو جائے گا، تھوڑا سا قبول ہو جائے گا، چلو اب کر دیا تو چلو آئندہ یاد رکھنا، نہیں، نیکی آپ کو کرنی ہے، نیکی کو قبول کروانا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے تو طریقہ محمدی پر چلنا ضروری ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرو، کیونکہ آپ نے نماز سے پہلے اس کو قربان کر دیا، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ قربانی ہے، قربانی کا یہ عمل ہم اور آپ کے لیے سبق دیتا ہے جب قربانی کی نیکی قبول نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، اس کے طریقے کے مطابق اس کو انجام نہیں دیا، تو پھر نماز، صدقہ خیرات، حج، دعا مانگنا اور بے شمار جو نیکیاں وہ کیسے قبول ہو جائیں گی؟ قربانی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف ہو، یہ آپ نے کر دیا، یہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، دوبارہ آپ کو یہ جانور ذبح کرنا پڑے گا، اس کی جگہ دوسرا جانور، ایسا نہیں کہ اسی پر یعنی فارملٹی کر لیا، نہیں، مکان اخرى، دوسرا جانور اس کی جگہ پر آپ ذبح کریں۔ اسی طریقے سے یہ قربانی ہم اور آپ کو شکرانے کے طور پر بھی بڑا اہم سبق ہماری زندگی میں داخل کرتی ہے۔ اگر جانوروں کی پوری ساخت کی طرف، جو اس کی باڈی ہے اس کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ جانور ہر طریقے سے ہم سے بڑے ہیں، ہر طریقے سے طاقت میں ہیں۔ تو اس انداز میں اگر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ انسان نے بڑے بڑے خونخوار جانوروں کو اپنے انڈر میں کر لیا ہے
اور ان سے کام لے رہا ہے عجیب و غریب، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ قربانی غریبوں، مسکینوں، کمزوروں اور عام مسلمانوں کی خدمت کا بھی سبق دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے صاف ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا جو گوشت ہے اسے خود بھی کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی اسے صدقہ کریں، غریبوں کے لیے بھی دیں اسے، رشتہ داروں کے لیے بھی دیں اسے، اور آپ خود بھی کھائیں اسے۔ تو یہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والا یہ پورا عمل ہے، اور قرآن مجید میں اس بات کا ذکر موجود ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 28 میں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست جو غریب لوگ ہیں، کمزور، ان کو بھی کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ آیت نمبر 26 ہے سورہ حج کی۔ تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والے، جو صبر کرنے والے، ان کو بھی کھلاؤ، اور اسی طریقے سے جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، ہر ایک کو کھلانا ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے۔ اسے آپ ہر جگہ پر خوب آرام سے آپ دے سکتے ہیں، آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے، آپ نے کیا ہے، آپ کے گھر پر آ رہا ہے، آپ بھی لے لیجیے اور اپنا ان کو دے دیجیے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہمدردی اور پیار و محبت والا یہ کام ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں، تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، اور تمام لوگوں کا اس میں حق ہے۔ قربانی ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کا سبق دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے جانوروں کو کھاتا ہوا آیا ہے، ہمیشہ سے، جب سے تاریخ انسانی کتابوں کے اندر کاغذوں میں موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، انسان جانوروں کو کھاتا تھا۔ ایسی جیسی سبزیاں اس وقت موجود ہیں، بہت ساری چیزیں منڈیوں میں آ گئی ہیں، ان میں سے ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ انسان کے سب سے بڑا جو بھوجن تھا شکار کرنا جانور کا، اور مچھلی وغیرہ کا شکار کرنا۔ تو یہ انسان ہر جو جانور ملا اسے پکڑا اور اسے ذبح کر دیا اور اسے کھا لیا۔ یہ ایک رواج تھا، اسلام نے حکم دیا نہیں، خاص جانوروں کو ہی ذبح کرنا ہے، اور ذبح ایسا نہیں کرنا جیسے تم کے اوپر رحم کرتے، بالکل بھی رحم نہیں کرتے ہو، بلکہ جس جانور کو آپ ذبح کریں تو دوسرا جانور نہ دیکھیں، ورنہ آپ اس زندہ کو مار رہے ہو۔ اور جب کسی جانور کو آپ ذبح کرو تو اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس ہتھیار ہے اس کو پہلے سے اچھے انداز میں دیکھ بھال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جانور کو آپ پھر بھی کھاتے آئے ہو برسوں سے، لیکن اب ہم اسلامی طور پر آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اسے بہت اطمینان سے، اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، کم سے کم اسے تکلیف ہو، اور اس انداز میں اسلام نے وہ طریقہ بتایا کہ قبلہ رخ ہو کر اس کو اس انداز میں لٹایا جائے تاکہ اس کا خون بہت جلد سے اس کی جسم میں سے نکل جائے اور روح اس کی بہت آرام سے اور جلدی نکل جائے، زیادہ دیر تک وہ تڑپے نہیں۔ یہاں تک کہ بعض حدیث میں ہے کہ جانور کو سختی سے باندھ دیا جائے تاکہ اگر وہ زیادہ ادھر ادھر ہوگا تو اسے زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ قربانی جانوروں پر رحم کرتی ہے باقاعدہ، اور جانوروں پر رحم کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا بہت ساری احادیث میں یہ الفاظ موجود ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی 1955 نمبر پر اس انداز کے الفاظ موجود ہیں کہ جانور کے ساتھ کس کس انداز میں رحم کیا جائے، اور جانوروں کے حقوق اسلام نے بیان فرمایا کہ آپ اس کو باندھیں گے تو کھانے کی پکی ذمہ داری لینی پڑے گی، ورنہ اس کے کھانے کی وجہ سے، بھوکا مر جانے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث، وہ جہنم میں جائے گی اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے بلی کو باندھ دیا اور کھانا نہیں دیا۔ کہا دنیا کا کوئی بھی جانور ہو، خونخوار جانور ہو یا انسانوں کے درمیان میں رہنے والا ہو، اسلام نے سبق دیا کہ تمام جانوروں پر رحم کیا جائے، تمام جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ کتا ہے، اس کے لیے ایک عورت نے پانی پلایا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے۔ جانور کی کیا ہے؟ ہر جانور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے،
اور اس کے اوپر رحم کھانا. ایسا نہیں کہ جو ملا جانور پتھر مار دیا, نہیں. چلتے جانوروں میں آج کل نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, جسم میں سے گوشت پہلے بڑھایا جاتا ہے پھر کاٹ لیا جاتا ہے, ویسے بھی لوگ کاٹ لیتے ہیں. تو ہر سختی سے اسلام نے منع کیا, کسی زندہ جانور میں سے اگر آپ نے تھوڑا سا گوشت کاٹ لیا, وہ گوشت کھانا حرام, نہیں کھا سکتے آپ, جب تک کہ آپ اس انداز میں جانور کو ذبح نہ کریں جو اس کو سکون کے ساتھ, جس میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, جو سب سے آرام کے ساتھ میں اس کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے. اب لوگ بہت الگ الگ انداز میں بھی ذبح کرنے لگے, اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی جس کو لوگ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں, یہی قربانی اسلام نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے, اس کو اگر کوئی پڑھے تو معلوم ہوگا کہ یہ قربانی جانوروں پر رحم کرنا سکھاتی ہے, نہ کہ ان پر ظلم کرنا. اسلام نے قربانی کے جانور کے تعلق سے بھی یہ حکم دیا کہ جو جانور آپ کو مارکیٹ میں ملے اسے ذبح کر دیں, نہیں, ایسا نہ کریں آپ, بلکہ جانور لائیں گھر میں, اس کو پالیں, 10-15 دن تو کم سے کم اپنے ساتھ رکھیں. اور ہم بہت سارے لوگوں کو اس بات کا صحیح انداز میں ان کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ آپ آدھی ادھوری باتیں بیان نہ کریں, بلکہ مسلم علاقوں میں آپ جائیں, جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن اس گھر کے سارے لوگ اپنے بکرے کے سامنے روتے ہوئے نظر آئیں گے. بچیاں بہت تیز, نوجوان رونا آ جاتا ہے بہت تیزی سے. اور جب پہلے اس کو رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اپنی صابن سے ملا رہے ہیں اسے, اپنا تولیہ اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں, کشمش, بادام, ایسی چیزیں کھلا رہے ہیں اسے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ظلم کرنا ہے؟ نہیں. پھر اسلام نے الگ سے سبق دیا کہ آپ اس جانور کو 15 دن اپنے ساتھ رکھ کر آپ اس کی جدائی پر آج رو رہے ہو, اور جو پڑوسی اس کے اوپر 11 مہینے ظلم کر رہے ہو, آپ اس کے اوپر رونا نہیں آیا, وہ جدا ہو گیا آپ سے, اس سے دل نہیں مل رہے ہیں, بھائی سے بھائی کا دل نہیں مل رہا ہے. اسلام نے یہ سبق دیا کہ آپ کے ساتھ چند دن رہ کر آپ ان سے اتنی محبت, انسیت ہوگی, اور جو آپ کا انسانی بھائی ہے اس کے ساتھ آپ کیسے ظلم کرتے ہو, تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں. یہ قربانی کا 15 دن والا 10 دن والا یہ جانور ہمیں سبق دے کر جاتا ہے. تو بہت سارے طریقے سے اسلام نے جانوروں کی حفاظت کی, ان کے حقوق بیان فرمائے اور انسانوں پر رحم کا معاملہ ذکر فرمایا. قربانی سب سے عمدہ مال خرچ کرنے کا سبق دیتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ رب العالمین کہ یہاں اگر آپ مکمل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, پوری نیکی, تو ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم محبوب, پسندیدہ, اپنی محبوب چیز کو اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر دیں. تو یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یوں ہی کوئی چیز اٹھائی اور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دی, نہیں, بلکہ پاکیزہ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے جب ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں مقام و مرتبہ ملتا ہے. قربانی ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کا سبق دیتی ہے. جتنے بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مریل, بوڑھے, کمزور نہیں. جانور کے لیے الگ سے شرطیں بیان کی گئی, وہ عیب والا نہ ہو, اندھا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, گوشت والا ہو, تر و تازہ ہو, دانت والا ہو, یعنی پورا کا پورا وہ صحیح انداز میں جوان ہو. قربانی کا جانور ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب اپنی اس قربانی کی نیکی کو تم مکمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کرانے کے لیے سب تمام جانوروں میں سے مجھے جوان کو چھانٹ کر لائے ہو, تو پھر اور نیکیوں میں نمازیں جلدی مریل انداز میں پڑھ لینا, قرآن کریم کو مریل انداز میں پڑھ لینا, نیکیوں کو یوں ہی کر لینا. ایسا جب میں جانور ہوں, میں اللہ رب العالمین کے یہاں کمزوری کی حالت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا, تو آپ کی اور نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں کیسے قابل قبول؟ لہذا یہ جو سبق ہے یہ بہت اہم سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کو جوانی کا حکم دیا کہ اصل عبادت جوانی کی ہے. جیسے
جوانی کا قابل قبول ہوگا، ایسے ہی اصل عبادت آپ کی جوانی کی قابل قبول ہوگی، بچپن کی اور بڑھاپے کی عبادت کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قربانی راہ الہی میں مال اور اولاد تک قربان کرنے کا بھی سبق دیتی ہے، کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم مال بھی لٹائیں، اولاد کی باری آئے تو اولاد بھی لٹا دیں، اور یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اگر اپنی جان کی بازی لگانی پڑے تو ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات کے لیے بہت صاف انداز میں ہمارے سامنے ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ صافات آیت نمبر 102 میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب وہ کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گیا، کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔